नाज़रीन کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی فتح کی داستان سنانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آج بات ہوگی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جنہوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر القدس کو آزاد کروایا۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز اور تاریخی حقیقت پر مبنی کہانی۔ ناظرین کرام، 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بات دل چیر دینے والی تھی کہ قبلہ اول کفار کے قبضے میں تھا۔ تقریباً 88 سال تک مسلمان اس ذلت کو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر تاریخ میں ایک نام ابھرا، صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروا کر امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ناظرین کرام، صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے مصر اور شام کو متحد کیا اور زبردست فوج تیار کی۔ لیکن یاد رکھیں، وہ صرف تلوار کے ہیرو نہیں تھے بلکہ عدل اور حکمت کے بھی بادشاہ تھے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے علماء کرام، عوام اور فوج میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا۔ ہر دل سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ القدس ہمارا ہے۔ اور پھر 4 جولائی 1187 کا وہ عظیم دن آیا جب جنگ حطین لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں صلیبیوں کی بڑی فوج کو فیصلہ کن شکست دی اور ان کے بادشاہ گائے آف لوزگنان کو قیدی بنا لیا گیا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ انہوں نے اپنی جوانی ہی میں علم، حکمت، فقہ اور جہاد میں کمال حاصل کیا۔ ان کے والد ایوب اور چچا شیرکو نے انہیں عسکری تربیت دی، لیکن ان کی اصل طاقت ان کا ایمان تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انتہائی عاجز اور عبادت گزار تھے۔ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہونے دیتے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے خزانچی نے بتایا کہ ان کے پاس اپنی تدفین کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا۔ جب جنگ حطین کے بعد انہوں نے صلیبی بادشاہ گائے آف لوزگنان کو معاف کر دیا۔ حالانکہ ان کے وزیر نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، لیکن سلطان نے فرمایا، اسلام ہمیں ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، یہی اخلاق اور عدل تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ 1193 عیسوی میں دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی۔ ان کے انتقال پر پورا عالم اسلام غم میں ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کمزور پڑنے لگی، کیونکہ ان کے بیٹوں اور بھائیوں نے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے الملک الفضل کو دمشق ملا، دوسرے بیٹے الملک العزیز کو مصر دیا گیا، جبکہ تیسرے بیٹے الظاہر کو حلب دیا گیا، جبکہ ان کے بھائیوں نے بھی مختلف علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ یہ تقسیم ہی وہ سب سے بڑی کمزوری تھی جس نے ایوبی سلطنت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے کچھ سال بعد ہی صلیبی دوبارہ طاقت پکڑنے لگے۔ انہوں نے چوتھی صلیبی جنگ کے ذریعے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیز کر دیں۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت تو قائم رہی، لیکن صلاح الدین جیسا اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔